صل علی سیدنا و مولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. ہزاروں درود اور ہزاروں سلام بروئے محمد علیہ السلام. تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے ہیں اور ہزاروں کروڑوں درود آقائے نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. جناب آپ دیکھ رہے ہیں جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن ARYQTV پر محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے موتی عکس کر رہے ہیں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے اپنی اصلاح کر رہے ہیں. آج ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کی ذات مقدسہ کے اخلاق حسنہ، آپ کے خصائص کی کیا بات کریں ہم کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو آپ کی سیرت و کردار سے روشن کریں. آج اس عنوان پر جناب معزز مہمان شخصیات جو آج کی بزم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو فرمائیں گی. آج کی اس بزم میں موجود ہیں ہماری اس بزم کا مستقل حصہ محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ الحمدللہ مزاج بخیر ہیں؟ بہت دعائیں آپا. اور ان کے ساتھ جناب ایک ایسی اسکالر بھی شامل ہیں جو کم کم آتی ہیں لیکن بہت مدلل گفتگو فرماتی ہیں، آمنہ صدیقی. انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس بزم کا ایک مستقل حصہ بھی ہوا کرتی ہیں، آج جس ثنا خواں کو ہم نے مدعو کیا ہے اپنی اس بزم میں، جداگانہ انداز ہے ماشاءاللہ، بہت خوب ثنا خوانی کرتی ہیں. ARYQTV کا ایک مستقل حصہ ہیں، ایک معتبر نام ہے، بہت پیاری آواز، ہوسٹنگ بھی کرتی ہیں ماشاءاللہ. سحر اعظم موجود ہیں، سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سحر کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اور نعتیہ کلام سے آغاز کرتے ہیں. حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دی مناؤ، حضور آ گئے ہیں. چلو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے کج کلا ہو، ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں.
ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں 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 ہوا چار سو رہے متوں کا بصیرہ اجالا اجالا سویرا سویرا ہوا چار سو رہے متوں کا بصیرہ اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں 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 سبحان اللہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اب آج شان ابدیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے آپ، اور میں چاہوں گی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے، سیرت طیبہ ہے، اس میں تقوی اور پرہیزگاری کے تعلق سے آپ گفتگو فرمائیے گا. شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ زمر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. عبد کیا ہے؟ عبد کون ہے؟ کائنات ارض و سماوات میں ایک معبود ہے اور باقی ہر چیز عبد ہے. فرشتوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بل عباد مکرمون، کہ وہ بھی عبد ہیں اللہ کی بارگاہ کے سامنے. اسی طرح انبیاء کے بارے میں آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے انہو کانا عبدن شکورا، کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام کی جو شان رسالت ہے، شان محبوبیت ہے، وہ اپنی جگہ مستحکم ہے شان عبدیت کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر زمین سے جاتے ہیں تو ذکر عبد کے حوالے سے ہوتا ہے، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ اسرا کا جو واقعہ ہے، شب اسرا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں ذکر آتا ہے عبد کا، سبحان الذی اسرا بعبدہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی بات آتی ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ کی طرف سے آتا ہے اور عبد زمین سے جاتا ہے. تو عبدیت میں توجہ الی الخالق ہے، خالصتاً یکسو ہیں آپ اپنے رب کی طرف، اور رسالت میں توجہ الی الخلق ہے کہ آپ اللہ سے عطا کردہ پیغام کو مخلوق خدا تک پہنچا رہے ہیں. علماء نے 3 طرح کے عبد میں وہ فرق کیے ہیں کہ عالم انسانیت میں اگر ہم دیکھیں تو ایک عبد وہ ہیں جو اپنے مالک کی اطاعت سے بھاگے ہوئے ہیں، دور ہیں، وہ ہیں نان مسلم سارے، جنہوں نے مانا نہیں اس معبود کو. تو دوسری قسم وہ آتی ہے کہ جو مانتے ہیں اللہ کو اور اطاعت میں کوشاں ہیں، یہ مسلمان سارے اس میں آتے ہیں. تیسری قسم عبدیت کی وہ ہے کہ جس میں انبیاء، صلحاء سب آتے ہیں، اور جن کا نقطہ کمال یہاں آتا ہے کہ وہ محب سے محبوب ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، وہ مرید سے مراد ہو جاتے ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام تو محبوبیت کبریٰ کے درجے پر فائز ہیں. اب آتے ہیں تقوی اور پرہیزگاری کی طرف. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے میرے آقا کی کہ
کہ غلامی رسول تقویٰ کی اساس ہے۔ آج اگر کوئی متقی بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ حضور کی غلامی میں آئے، حضور کی اتباع میں آئے، تو تب وہ متقی بن سکتا ہے۔ گویا حضور کی ذات تو متقی گر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کی عبادت اور آپ کی جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے اس کا عالم دیکھیں تو سورہ مزمل ہمارے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں تو قیام اتنا طویل، سجدہ اتنا طویل کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، سوج جاتے، اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اتنی رات کو اتنی دیر تک کھڑا نہ ہوا کر۔ یہ حضور اپنی عبدیت، اپنی عبادت کے ذریعے اس اللہ کی بارگاہ میں اپنی تواضع کا اظہار کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت اس شان محبوبیت سے آپ سے مخاطب ہو رہا ہے کہ اے محبوب اتنی رات گئے کھڑا نہ ہوا کر، نصفہ او انقص، آدھی رات یا کچھ دیر۔ یہ انداز محبوب اور محب کا ہم دیکھتے ہیں، اور شان ابدیت پہ بہت خوبصورت کلام فرما رہی ہیں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ اس وقت ہمیں جناب ایک وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں جناب جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن ARYQTV پر پیش کی جا رہی ہے۔ محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام جناب آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، شان ابدیت کے حوالے سے بات کی، اور جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تقویٰ کی، پرہیزگاری کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ آج کی اس بزم میں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، آمنہ صدیقی بھی تشریف فرما ہیں، ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر اور موجود ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو توکل ہے اللہ کی ذات پر، جو بھروسہ ہے پروردگار عالم کی ذات پر، توکل علی اللہ کی جو کیفیت ہمیں نظر آتی ہے، یعنی ہم اگر اللہ پہ ایسا بھروسہ کریں، اللہ رب العزت ایسی جگہ سے ہمیں رزق عطا فرماتا ہے کہ جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ہم پریشان ہیں، کہیں مشکلوں میں ہیں، وہ پروردگار عالم ایسے راستہ بناتا ہے، ایسے آسانیاں عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے ہمارا گمان بھی نہ ہو۔ آمنہ آپ کی جانب آؤں گی، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ہم بات کریں اگر توکل علی اللہ پر، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پہ جس طرح سے بھروسہ تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر کا، اس پر روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بڑے خوبصورت عنوان کے ساتھ آج ہم اس نشست میں بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الہی آمین۔ یہ جو خوبصورت عنوان کا انتخاب کیا ہے اور جو سوال آپ نے میری طرف کیا ہے کہ توکل کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ نے ہمیں کیا سبق دیا، تو جیسا کہ ابدیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو وہ تمام طریقہ کار سکھایا اور بتایا ہے کہ کیسے ایک مسلمان کو اپنی زندگی گزارنی ہے۔ جب ہم اللہ پر بھروسے کا ذکر رسول اللہ علیہ السلام کے حوالے سے کرتے ہیں تو کیا پختہ یقین، کیا پختہ بھروسہ کہ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کل کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ جو رزق، جو کھانا آ جایا کرتا تھا سب بانٹ دیا کرتے تھے، ضرورت کے حوالے سے ازواج مطہرات کو پہنچا دیا کرتے تھے، کبھی کل کا خیال نہیں کیا کہ کچھ جمع کر کے رکھ لیا جائے کہ کل کیا ہوگا، کل کیسے کھائیں گے، کل کیسے گزارا ہوگا۔ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ آپ اپنے بھتیجے سے ذکر کر رہی تھی اور آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم 2 چاند دیکھ لیتے ہیں اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ تو انہوں نے بڑے حیران ہو کے پوچھا کہ پھر آپ لوگ کیسے گزارا کرتے ہیں؟ تو اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کھجور کے کچھ دانے ہوتے ہیں اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کے پاس جانور ہوتے ہیں تو وہ دودھ بھجوا دیتے ہیں، تو اسی سے ہماری گزر بسر ہوتی ہے۔ تو اللہ پر بھروسے کا ایک رزق کے حوالے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ پھر آپ کے حیات طیبہ سے آپ دیکھیں، ہجرت کرنا کوئی عام بات نہیں ہوتی، اپنا شہر، اپنا علاقہ چھوڑ کے ایک نئے جگہ پر جا کر وہاں پہ بسنا اور وہاں دین کی تعلیمات دینا۔ اللہ پر بھروسہ تھا تو اتنے سارے صحابہ اکرام کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر مدینہ اختیار کیا۔ پھر جب ہم آئے مبارکہ پڑھتے ہیں اللہ پر بھروسے کی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب غار میں ہیں اور سیدنا ابو بکر پریشان ہوتے ہیں تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں۔ مطلب زندگی کی کسی بھی سچویشن میں جب آپ کو لگے کہ دروازے بند ہو جائیں تو آپ ذات محمد مصطفیٰ سے سبق لینے کی کوشش کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
اسلام کے ابتدائی دور میں جب آپ دین پھیلا رہے تھے تو آپ کے خاندان، آپ کے قبیلے والوں نے، قریش والوں نے بائیکاٹ بھی کیا، بات چیت بند کر دی، کون سا دین لے آئے ہو، نئے نئے طرح کے سوالات بھی ہوئے. ہر چیز کو برداشت کرتے ہوئے اس بات پر یقین رکھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. طائف کا واقعہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر گئے اور کس طرح کا لوگوں نے سلوک کیا، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت پر بھروسہ تھا، کامل ایمان تھا کہ آج نہیں تو ان کی نسلوں میں سے کوئی ہوگا جو ایمان لے کر آئے گا. تو اس لیے محبت سے جواب دیا، پیار سے جواب دیا. تو ہمیں رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ سے یہی سبق سیکھنا ہے کہ زندگی میں کبھی رزق کے حوالے سے، مال و دولت کے حوالے سے، عزت و تکریم کے حوالے سے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا. اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے کہ وہی خالق عالم ہے، وہی عطا کرے گا. جس رب نے آج کھانا دیا ہے، جس رب نے آج عزت دی ہے، وہ کل بھی عطا فرمائے گا. تو اللہ کی ذات پر اگر اس طرح کا کامل ایمان ہو، تو جس طرح ہمارا موضوع چل رہا ہے ابدیت کے حوالے سے، تو جب اس کامل ایمان پہ کوئی پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ ہم نے اپنے بندہ خاص کو بلایا. ایک بندہ دیکھیں وہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر اللہ کا انتظار کرتے تھے، وہ بھی عبد تھے، لیکن وہ عبد وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. اور عبدہی کے لفظ رسول اللہ صلاۃ اللہ سلام اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ عبد ہی ہیں کہ جن کا رب انتظار کر رہا ہے اور ان کو بلایا گیا. سبحان اللہ. تو جب اوج کمال پہ ابدیت پہنچ جاتی ہے تو ذات محمد مصطفیٰ کی صورت ہمارے سامنے آ جاتی ہے. تو پھر توکل ہو یا کوئی بھی اور اخلاق حسنہ کی کوئی بھی عادت ہو وہ اس طرح اجاگر ہوتی ہے. سبحان اللہ. اب جس طرح سے ہم کل کی فکر کی بات کر رہے تھے، ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہم جیسے گناہ گار ہیں شاید اپنا آج کل کی فکر میں ہی لگا دیتے ہیں اور اپنے آج کو بھی صحیح سے نہیں جیتے ہیں. آپ شان ابدیت کے تعلق سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہم بات کریں، اگر تواضع کی، کیا ارشاد فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟ روشنی ڈالیے گا کچھ. شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عبدنا کا حق کا عبادت، کہ اے اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہ ہوا. ایک طرف شان محبوبیت ہے. اب دیکھیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محبوب آپ پر قرآن پاک اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی عبادت میں، خشوع و خضوع میں، تضرع میں، گریہ میں اتنے زیادہ ہیں کہ ساری رات آپ عبادت میں مصروف رہتے ہیں. تو آپ کبھی امت کے غم میں آپ عبادتیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تو فرما دیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بخشنے کا بھی وعدہ کر لیا، تو اب آپ کیوں اتنی عبادت فرماتے ہیں؟ تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تواضع اختیار کر رہے ہیں اور اللہ اپنے محبوب کی شان کو ایسے بیان فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت خل بہذا البلد، کہ اے محبوب اس شہر پاک کی قسم کھاتے ہیں، اس میں سب کچھ ہے، حجر اسود ہے، انبیاء کے مدفن ہے، وہ خانہ کعبہ ہے، سب کچھ ہے، مگر ہم قسم اس لیے کھا رہے ہیں وَأَنْتَ خِلٌ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اے محبوب آپ اس میں خرام ناز فرماتے ہیں، اس کی ہوائیں آپ کے چہرے اقدس کا بوسہ لیتی ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما عرفنا کا حق کا معرفت کا، کہ اے اللہ تیری معرفت کا حق ادا نہیں ہوا. اور اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہیں فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. وہاں دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے. اور محبوب کے لیے اللہ فرما رہا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کہ عالم غیب، عالم شہادت، اے محبوب سب کچھ تو آپ کے سینے اقدس میں اتار دیا، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہ رہی. اور کہیں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر پاک کو بلندی عطا کر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان مبارکہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ تواضع اختیار کرتے ہیں اور اللہ رب العزت آپ کی محبوبیت کو اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ کا ادب اور تعظیم سکھایا اللہ نے خود قرآن مجید میں، کہ ان سے آگے مت بڑھو، ان کے سامنے آوازوں کو پس کرو. لا ترفعوا اصواتکم، کہیں فرمایا لا تقولوا رائنا، کوئی ایسا لفظ بھی نہ آئے میرے محبوب کی بارگاہ میں کہ جس سے ذرا سی بھی بے ادبی ہوتی ہو. تو یہ آپ انداز دیکھیں تو اللہ رب العزت نے
حضور کی شان محبوبیت کو اس لیے بیان فرمایا کہ اے اہل ایمان، اے عالم انسانیت، آگاہ رہو حضور کے مقام اور مرتبے سے. اور حضور نے شان ابدیت میں وہ اعمال کیے کہ جس سے ہم آگاہ ہو سکیں کہ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. آپ نے ادب کی بات کی کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اور جب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو اتباع رسول بہت زیادہ ضروری ہے. جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوبصورت ماہ مبارک جاری و ساری ہے. اپنے لبوں پر درود پاک جاری رکھیے. ہمارے ساتھ مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے، اور اسی کے ساتھ ہمیں وقفے پر جانا ہے. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہزاروں درود اور ہزاروں سلام بروئے محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. جناب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع النور کے سلسلے کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے ARYQTV پر، محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ابدیت کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. عفو و درگزر پر بھی کلام ہوا اور معافی کے تعلق سے بھی کلام کیا گیا. جناب، جس طرح سے معاف کرنا، عفو و درگزر سے کام لینا، اور بہت ساری ایسے کمالات اور خصائص اور خصوصیات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ میں موجود اور تمام مجتمع کر دیے. جتنے بھی انبیاء سابقین میں خصوصیات تھیں، اللہ رب العزت نے آپ صلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ میں مجتمع فرما دی. ہمارے ساتھ معزز مہمان شخصیات بھی تشریف فرما ہیں. امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، آمنہ صدیقی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، اور سحر اعظم ثنائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر اور موجود ہیں. آپ کی جانب آؤں گی. آمنہ، یہ ارشاد فرما دیجیے، اب بات کرتے ہیں حلم کی، عفو و درگزر کے حوالے سے، جیسے بات ابھی ہم کر بھی رہے تھے وقفے پہ جانے سے قبل. حلم کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اس کو کیسے بیان فرمائیں گی آپ؟ ارشاد فرمائیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت اور امن کا پیغام دیا ہے. آپ نے ہمیشہ سب کو جوڑ کر رکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ سے جب ہم معاف کر دینے کی، عفو درگزر کر دینے کی روایات دیکھتے ہیں اور آپ کی حیات طیبہ سے دیکھتے ہیں، تو مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ فتح مکہ کے وقت جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، تو بہت سارے ایسے لوگ کہ جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستاروں پر کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو نہ کیا ہو، وہ سب وہاں موجود تھے. اس وقت جب فتح مکہ کے وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، تو اب اس وقت سب کچھ کر سکتے تھے، ایک حکم پر سب کی گردنیں قلم ہو سکتی تھی. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب وہ لوگ کھڑے تھے کہ جنہوں نے بڑے بڑے مظالم ڈھائے تھے، تو اس وقت انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اے صادق و امین، آپ ہمارے برادر زادے ہیں اور ہم نے آپ کو ہمیشہ رحم دل پایا ہے. تو جب انہوں نے یہ کہا تو رسول علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اس دن آئے ہی سب کو معاف کر رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب تم نے مجھے برادر زادے کہا ہے اور کہا ہے کہ مجھے ہمیشہ رحم دل پایا ہے، تو آج بھی میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا کہ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ آج سے تم آزاد ہو، یعنی کہ معاف کر دیا سب. بالکل دل سے بھی میل کچیل جو ہوتا ہے، جو ہم بغض ایک جمع کر لیتے ہیں، غصہ کینہ جمع کر لیتے ہیں، اس سے بھی آزاد کر دیا رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور جتنے مسلمانوں پہ مظالم ڈھائے تھے ان تمام سے بھی معاف کر کے ان کو یہ پیغام دیا کہ جب دین اسلام میں کوئی آ جاتا ہے، صاحب ایمان ہو جاتا ہے، تو وہ سلامتی میں آ جاتا ہے، وہ امن و امان میں آ جاتا ہے. اور اسی عادت کریمہ سے کتنے لوگ متاثر ہو کے مشرف با اسلام ہوئے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ سے اگر معاف کر دینے کی خوبی ہم نے سیکھنی ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے دلوں کی کدورتوں کو نکالنا ہوگا. ہم سے کوئی بھی مس بیہیو ہو جاتا ہے یا کوئی ہم سے ایسی بات کر دیتا ہے کہ ہمارے دل پر ناگوار گزرے، وہ ہم پال لیتے ہیں دل میں.
اور موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کبھی موقع ملے تو ان کو یہ بات اور زیادہ الفاظ کے ساتھ واپس کر دی جائے یا ان کے ساتھ بدلہ لے لیا جائے، جبکہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو معاف کرنا، سب کو آسانی دینا سکھایا ہے، سب کو جوڑ کے رکھنا، یونائٹڈ کر کے رکھنا سکھایا ہے۔ تو ہمیں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ سے یہ سبق سیکھنا ہے کہ ہمیں معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ جب ہم لوگوں کو معاف کریں گے جس نے بھی ہمارے ساتھ ناانصافی کی، ناجائز حق مارا، تو جب ہم لوگوں کو معاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں گے تو وہ خلاق عالم ہمیں معاف کر دے گا۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا پیار بڑھائیے، لوگوں کے دلوں میں معاف کرنا سیکھیے، مسکرانا ان کو سکھائیے، ان کی باتیں سن لیجیے، ان کے کام آ جائیے۔ آپ کی یہ چھوٹی چھوٹی سی جو نیکیاں ہوتی ہیں یہی آپ کے اخلاق کو اجاگر کرتی ہیں اور یہی وجہ بنتی ہے داخل جنت ہونے کی۔ تو اللہ کی مخلوق کو خوش رکھیے، ان کے کام آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کام بناتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں ہم جو زندگی گزارنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، حیات مقدسہ سے حاصل کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں ضرور امپلیمنٹ کرنا ہے، کیونکہ یہی سیدھی راہ ہے اور راہ نجات ہے ہمارے لیے۔ یقینی طور پر جو اعمال ہم اس دنیا میں کرتے ہیں اس کا صلہ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں بھی ملتا ہے، تو بہتر اعمال کا بہتر صلہ اور بہتر اجر کی اللہ رب العزت نے بھی نوید سنائی ہے۔ لوگوں کو معاف کرنا، ان سے درگزر کرنا، حلم اور بردباری کے حوالے سے جس طرح سے بات ہوئی جناب، تو ہمارے دل جو سخت ہو گئے ہیں اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نرمی ڈال دے تاکہ محبت ہمارے دلوں میں قائم ہو، جو رنجشیں ہیں وہ دور ہوں، کدورتیں ہیں وہ دور ہوں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر ہم اس طرح سے عمل کریں۔ آپ کوئی میسج دینا چاہیں ہماری دیکھنے والی بہنوں کو، فرمائیے گا۔ زینب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کی درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو ہم جو علم پر، اپنے عمل پر غرور کرتے ہیں نا، اس کو مٹا دیجئے، ہم سب اپنے اندر سے مٹا دیں اور خود کو صفر کر لیں۔ صفر کرنا کیا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں، میرا علم کچھ نہیں، میرا عمل کچھ نہیں۔ تو یہ تواضع، یہ عاجزی اللہ کی بارگاہ میں اللہ رب العزت اور زیادہ عزتیں عطا کرے گا۔ اس کی بارگاہ ہمیں سر جھکا کر آئیں اور یہی سوچتے ہیں میرے آقا فرما رہے ہیں کہ عبادت کا حق ادا نہ ہوا، تو ہمارا کیا عمل اور ہماری کیا علم اور ہماری کیا سجدہ ریزیاں اور کیا عبادتیں۔ تو جہاں دنیا داروں میں یہ تکبر پایا جاتا ہے، وہاں نیکوکاروں میں بھی دیکھا ہے کہ وہ نیکی پر ان کے اندر وہ کبر آ جاتا ہے۔ اسے مٹا ڈالیے، اس بارگاہ میں جتنی زیادہ تواضع اختیار کریں اتنا ہی زیادہ وہ اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گی، اور آمنہ آپ تشریف لائیں، بہت مشکور ہیں۔ سحر اعظم آپ تشریف لائیں، بہت ممنون ہیں آپ کے بھی۔ بس آپ ہی کی آواز میں انشاءاللہ تعالی اختتام کریں گے، چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی نعتیہ کلام سے اختتام کریں گے کہ کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، اور تو ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والا، تو ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والا، تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا، تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا، اور کوئی پیدا نہ ہوا تیرے مؤذن جیسا، کوئی پیدا نہ ہوا تیرے مؤذن جیسا، پھر اذانوں میں کبھی سوز بلالی نہ ہوا، پھر اذانوں میں کبھی سوز بلالی نہ ہوا، اور میں نے ہر دور کی تاریخ میں جھانکا فخری، میں نے ہر دور کی تاریخ میں جھانکا فخری، کوئی انسان بھی محمد سا مثالی نہ ہوا، کوئی انسان بھی محمد سا مثالی نہ ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد سے پہلے تھا عالم نرالا، لگایا تھا شان ظلمت کا تالا، کہیں تیرو نشتر کہیں تیغو بھالا، دوشنبے کا دن تھا سحر کا اجالا، اور مکے میں پیدا ہوا کملی والا، بولے فرشتے تو
کیسا یہ سامان کیا، عرش نے خوشخبری بھیجی، زمین نے یہ اعلان کیا کہ عبداللہ کے گھر سے جہاں میں، عبداللہ کے گھر سے جہاں میں نور اترنے والا ہے، دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے، دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے، دائی حلیمہ دائی حلیمہ دائی حلیمہ دائی حلیمہ دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے، مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، باہر آنے والا ہے، جھومے دنیا تیرا مقدر، جھومے دنیا تیرا مقدر، آج سنورنے والا ہے، دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے، دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے، محمد سر وحدت ہے، کروں اظہار میں کیسے، محمد سر وحدت ہے، محمد ہے محمد ہے محمد ہے محمد ہے، محمد سر وحدت ہے، کروں اظہار میں کیسے، کروں اظہار میں کیسے، یہ ہے اسرار توحیدی، یہ ہے اسرار توحیدی، میرے لب پہ تالا ہے، دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے، دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے، دائی حلیمہ دائی حلیمہ دائی حلیمہ دائی حلیمہ دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے، دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے۔